السلام علیکم حاضرین و ناظرین، جیسا کہ ہم نے یہ اسلامی تعلیمات پہ قرآن، اسلام اور رمضان کے 30 روزے آپ کے ساتھ شروع کیا تھا، اس سلسلے میں آج عید سے فارغ ہو کر ہم شوال کے مہینے میں آ گئے ہیں۔ تو آج ہم شوال کے مہینے کے وظائف وغیرہ بتائیں گے، اور اس سے پہلے ہم کرتے ہیں قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سب سے سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ نہیں سکتے، اور نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی اور بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء اکرام علیہم السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ منافق ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ اور نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب منافقین ہیں۔ اور نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، اسی لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کو محض انسان
یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء علیہم السلام کو تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں، ان کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو آج سب سے پہلے میری ایک گزارش ہے۔ آپ سے میں ایک گزارش کر رہی ہوں کہ مجھے بارگاہ الہی سے امید ہے کہ یہ جو ہدایت کا سفر میں نے شروع کیا ہے یہ اہل زمین کے لیے بہترین رہنما ثابت ہوگا۔ یہ ایک عظیم سفر ہے جس پر عمل پیرا ہونے والی اقوام عروج و کمال حاصل کرتی ہیں اور اوج ثریا تک جا پہنچتی ہیں، جبکہ اس سے روگردانی کرنے والے خسارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے لیے اس سفر ہدایت پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ انہی بلند مقاصد کے لیے قرآن کریم کا نزول سید الاولین اور آخرین سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں اس کو دستور حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائے کہ مجھے بھی آخرت کی فکر رکھنے والا بنائے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی خاص رحمت سے نوازے اور مغفرت فرمائے، اور اس حیات فانی میں اور آخرت کی ابدی زندگی میں مجھ سے راضی ہو جائے، اور میرے مرحومین والدین اور میرے شوہر اور ان کے والدین کی بخشش فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے اور میرے اہل خانہ پر خصوصی رحمت اور اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، اور جن میری بہنوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے ان کی تمام دلی تمنائیں اور حاجتیں پوری فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب اور ان کی آل پاک کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے۔ نیز اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو اپنی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، آمین یا رب العالمین۔